بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل پر ہم پڑھ رہے ہیں کہ یہ دل کا نہیں دین کا معاملہ ہے، جو کہ ویلنٹائن ڈے کے حوالے سے مدرسۃ القائم کی جانب سے معلومات ہم تک پہنچی ہیں۔ پارٹ 1 ہم نے پڑھ لیا اور یہ سیکنڈ لاسٹ یعنی سیکنڈ پارٹ بھی ہے اور لاسٹ پارٹ بھی ہے۔ آئیے جانتے ہیں، ہم نے آدھا حصہ پڑھ لیا، آدھا ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ لکھا ہے بے حجابی شدید عذاب کا سبب ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شب معراج میں نے اپنی امت کو عورتوں کو شدید عذاب میں مبتلا دیکھا، جنہیں دیکھ کر مجھے سخت تعجب ہوا اور میں نے ان کے عذاب کی شدت کی وجہ سے گریہ کیا۔ میں نے ایک عورت کو دیکھا جو اپنے بالوں سے لٹکی ہوئی تھی اور اس کا دماغ پگھل رہا تھا۔ یہ ایسی عورت تھی جو اپنے سر کے بالوں کو نامحرموں سے نہیں چھپاتی تھی۔ حوالہ ہے عیون اخبار الرضا، جلد نمبر 2، باب نمبر 30، حدیث نمبر 24۔ اور اب آگے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے ہیڈنگ کہ جلد شادی کے لیے آیت اللہ سستانی کی تجویز کردہ مجرب نماز۔ تفصیلات یوں ہیں کہ 2 رکعت فجر کی طرح نماز پڑھے، اس کے بعد تسبیح زہرا پڑھے اور بہتر ہے کہ سر کو سجدے میں رکھے اور 14 مرتبہ کہے، 14 مرتبہ درود پڑھے اور اس کے بعد 100 مرتبہ کہے اللہم خرلی واخترلی۔ ترجمہ: اے اللہ، میرے لیے آپ پسند فرما دیجئے کہ مجھے کون سا راستہ اختیار کرنا چاہیے، اور اس کے بعد دوبارہ 14 بار درود پڑھے۔ اس نماز کو اور اس کے بعد کی دعاؤں کو مختلف دنوں میں انجام دیا جائے تاکہ اللہ اس کی شادی کے مسئلے کو حل کرے۔ آگے چلتے ہیں۔ یہاں پر لکھی ہے ہیڈنگ کہ نامحرموں کے سلسلے میں احتیاط کا اسلام کا عمومی مزاج۔ تفصیلات ہیں کہ مندرجہ ذیل مسائل سے اس بات کا بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے کہ اسلام محرم و نامحرم کے معاملے میں کتنی سختی کا قائل ہے۔ یہاں پر پوائنٹس دیے ہوئے ہیں، 7 پوائنٹس ہیں اس صفحے کے اوپر، نہیں اس اگلے صفحے کے اوپر بھی ہم جائیں گے۔ آئیے ہم پوائنٹ وائز پڑھتے ہیں کہ لکھا ہے کہ نمبر 1، روزانہ نماز کے ذریعے دن و رات میں کئی بار خواتین کو پردے کا عملی سبق سکھایا جاتا ہے۔ 2، بلکہ اگر کوئی نامحرم بھی نہ بھی دیکھ رہا ہو تب بھی نماز میں تقریباً اسی انداز میں جسم چھپانے کا حکم ہے۔ 3، فقہا کے نزدیک اگر کوئی نامحرم آواز سن رہا ہو تو عورت سے تقاضا ہے کہ وہ بلند آواز سے پڑھی جانے والی نمازوں کو بھی آہستہ پڑھے۔ نمبر 4، عورت کے لیے مستحب ہے کہ وہ رکوع میں زیادہ نہ جھکے۔ 5، حالت سجدہ میں اپنے جسم کو سمیٹ لے۔ 6، قیام کی حالت میں پاؤں کو ملا کر رکھے۔ 7، مرد کے آگے نہ کھڑی ہو۔ پھر لکھا ہے 8، اگر کسی عورت کو معلوم ہو کہ کوئی نامحرم اسے بری نگاہ سے دیکھ رہا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے چہرے اور ہاتھوں کو بھی چھپا لے۔ نمبر 9، عورت کا نامحرم مرد سے ناز، نخرے یا ایسے لہجے میں بات کرنا کہ جس سے اس کے دل میں برائی کی خواہش پیدا ہو جائے حرام ہے۔ 10، حتی الامکان علاج کے لیے عورت ڈاکٹر کی تلاش کرے۔ 11، بعض فقہا ممیز سمجھدار نابالغ بچے سے بھی پردہ کرنے کی تاکید کرتے ہیں۔ 12، عورت کا زیب و زینت اور میک اپ کر کے نامحرم کے سامنے آنا حرام ہے۔ 13، مرد نے اگر معمول سے زیادہ اپنے جسم کو کھولا ہوا ہو تو عورت کے لیے اسے دیکھنا حرام ہے۔ 14، مرد عورت کا ہاتھ ملانا جائز نہیں ہے۔ یہاں پر یہ مکمل ہو گیا، کل 14 پوائنٹ تھے۔ آگے چلتے ہیں۔ ہیڈنگ ہے کسی مومن کی شادی کرانے کے لیے کوشش کرنے کا ثواب۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو 2 افراد کے درمیان شادی کے ابتدائی مقدمات فراہم کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی شادی حور العین سے کرے گا، اور اس راستے میں چلنے والے ہر قدم اور گفتگو کے ایک ایک لفظ کے بدلے اللہ اسے 1 سال کی عبادت کا ثواب عطا کرے گا۔ حوالہ ہے بہار الانوار، جلد نمبر 103، صفحہ نمبر 261۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے نگاہ حرام اور روز آخرت کا عذاب۔
لکھا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مرد بھی نامحرم عورت کو لذت کے ارادے سے دیکھے گا تو بروز قیامت اس مرد کی آنکھوں کو آتش دوزخ کی سرخ سلاخوں سے داغا جائے گا، پھر حکم خدا سے اس مرد کو آتش دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔ حوالہ ہے جامع الاخبار۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شوہردار عورت اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور مرد کو نظر بھر کر لذت سے دیکھے تو خدائے رحمان اس پر شدید غضبناک ہوگا۔ حوالہ ہے بہار جلد نمبر 104۔ اب اگلی ہیڈنگ آ گئی ہے ہم نشینی۔ لکھا ہے حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا برے لوگوں کی صحبت برائیاں لے کر آتی ہیں، جس طرح ہوا جب بدبو پر سے گزرتی ہے تو اپنے ساتھ بدبو ہی کو لے آتی ہے۔ حوالہ ہے غرر الحکم۔ اور اس کے بعد ہیڈنگ ہے قرآن مجید میں حرام نگاہ کی مذمت۔ لکھا ہے سورہ المؤمن آیت نمبر 19۔ ترجمہ کہ وہ خدا نگاہوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے اور دلوں کے چھپے ہوئے بھیدوں سے بھی باخبر ہے، یعنی آنکھوں، اب یہاں پہ ترجمہ مکمل ہوا، یعنی آنکھوں کی خیانت اور سینے کی خیانت دونوں پر خبردار کیا ہے کہ دیکھو جب تم کسی نامحرم پر نگاہ ڈالتے ہو یا دل میں گندے خیالات پکاتے ہو تو ہم دونوں ہی سے باخبر ہیں۔ بریکٹ میں لکھا ہے پس ہماری قدرت اور پکڑ سے خبردار ہو جاؤ۔ آئیے مزید آگے کی طرف چلتے ہیں۔ لکھا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ لذت کی نگاہ شیطان کے زہر آلودہ تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ کتنی ہی نگاہیں ہیں جو اپنے ساتھ حسرت و افسوس لاتی ہیں۔ حوالہ ہے وسائل الشیعہ۔ اور پھر لکھا ہے ہیڈنگ آگ آنکھوں میں۔ تفصیلات ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنی آنکھوں کو حرام سے بھرے گا قیامت کے دن اللہ اس کی آنکھوں کو آگ سے بھر دے گا، مگر یہ کہ وہ موت سے پہلے توبہ کر لے۔ حوالہ ہے وسائل الشیعہ ابواب مقدمات النکاح باب نمبر 104۔ پھر لکھا ہے آگے خود نمائی کی نیت سے زینت کر کے باہر جانا، یہ ہیڈنگ ہے۔ رسول خدا فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی عورت زینت کر کے خوبصورت لباس پہن کر گھر سے باہر جائے تاکہ لوگ اس کو دیکھیں تو آسمان کے ملائکہ اس پر لعنت کرتے ہیں اور وہ اپنی موت تک غضب الہی کی مستحق رہتی ہے۔ حوالہ ہے الحکم الزہرا جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 366۔ اگلے صفحے پر ہے کہ حرام نگاہ جلد موت آنے کا ایک سبب، یہ ہیڈنگ ہے۔ لکھا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنی نگاہوں کو آزاد چھوڑ دیتا ہے وہ موت کے استقبال کے لیے تیزی دکھاتا ہے۔ حوالہ ہے مستدرک الوسائل اور مرزا حسین نوری رحم اللہ باب نمبر 80۔ اگلے صفحے پہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نامحرم کی طرف نگاہ کرنا شیطان کا ایک زہریلا تیر ہے، لہٰذا جو شخص خدا کے خوف کی وجہ سے نامحرم پر نگاہ نہ ڈالے تو خدا اسے ایسا ایمان عطا کرتا ہے جس کی شیرینی وہ اپنے دل میں محسوس کرتا ہے۔ حوالہ ہے جامع السعادات جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 12۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ ہیڈنگ ہے ان نامحرم رشتوں میں حجاب شرعی لازم ہے۔ تفصیلات کچھ یوں ہیں: سالی بہنوئی، دیور جیٹ و بھاوج ممانی، چچی، خالو، چچازاد، ماموزاد، خالازاد، پھوپھیزاد، بھائی بہن، شوہر کے بھانجے بھتیجے، سسر کے بھائی اور خاندان کے نامحرم بوڑھے بزرگ افراد۔ اور اب ہم آگے اگلے صفحے پر جہاں پہ لکھا ہے کہ آنکھیں شیطان کا جال ہیں، بریکٹ پہ لکھا ہے مولا علی علیہ السلام، اور آگے ہے غرر الحکم۔ پھر لکھا ہے کہ جو اپنی نگاہوں کو جھکا لیتا ہے وہ اپنے دل کو سکون بخشتا ہے۔ اور یہاں پر حوالے میں بھی پھر اسی طرح لکھا ہے کہ مولا علی علیہ السلام اور غرر الحکم۔ پھر اگلے صفحے پہ لکھا ہے ہیڈنگ ہے اللہ کی لعنت کا حقدار۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا
لعنت کرے بری نگاہ ڈالنے والے پر اور اس کی دعوت دینے والے پر۔ حوالہ ہے الکافی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 503، باب الانام نے باب الحمام جلد نمبر 36۔ پھر آگے اگلے صفحے پہ ہم آ گئے جہاں پہ ہیڈنگ ہے برے دوستوں کے اثرات۔ لکھا ہے کہ جس طرح ہمارے جسم کو غذا کی ضرورت ہے جس سے ہماری قوت و طاقت میں اضافہ ہوتا ہے، اسی طرح ہماری روح بھی دوستوں کی ہم نشینی سے کبھی اچھی باتیں کسب کرتی ہے اور کبھی برے دوستوں کی برائیاں ہماری روح میں سرایت کر جاتی ہیں۔ عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ نوجوان اپنی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھانے والوں کی روحانی اور اخلاقی حالت کا اچھی طرح جائزہ نہیں لیتے اور اپنی دوستی کا ہاتھ بھی ان کی طرف بڑھا دیتے ہیں، اور پھر ان کی یہ بے توجہی ان کو حقیقی راستے سے دور تباہی اور بربادی کی طرف لے جاتی ہے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ جوانوں کی اپنے دوستوں کی طرف فطری کشش اور جاذبیت سے بالکل صرف نظر بھی نہ کی جائے، لیکن ان کو دوستی کی حدود و قیود، شرائط و آداب سے بھی واقف کر دیا جائے تاکہ وہ غیر صالح اور ناپسندیدہ عناصر کے اثر و نفوذ سے بھی محفوظ رہ سکیں اور ان کی شخصیت کی بھی بے عیب پرورش ہو سکے۔ آگے چلتے ہیں، ہیڈنگ ہے حرام نگاہوں سے پرہیز۔ لکھا ہے حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے فرزند سے فرمایا، اے نور نظر، جن چہروں کو دیکھنا جائز نہیں ان سے اپنی نظروں کو بچاؤ اور آسمان و زمین، پہاڑ اور مخلوقات خدا پر زیادہ غور کرو تو یہ چیزیں تمہارے دل کے لیے بہت بہتر نصیحت ثابت ہوں گی۔ حوالہ ہے ماخوذ از کتاب گفتار انبیاء علیہ السلام، تالیف عقائی محمد مہدی تاج لنگرودی۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ امیر المومنین علی علیہ السلام نے فرمایا کہ آخری زمانے میں قیامت کے دن جو کہ بدترین زمانہ ہے، ایسی عورتیں ظاہر ہوں گی جو اپنے آپ کو طرح طرح کی آرائش میں مصروف رکھیں گی، عریانیت میں مبتلا ہوں گی، دین سے بالکل بے بہرہ ہوں گی، فتنوں میں داخل ہونے والی ہوں گی، خواہشات کی طرف مائل ہوں گی، لذتوں کی طرف راغب ہوں گی، حرام چیزوں کو حلال کرنے والی ہوں گی، جبکہ وہ جہنم میں ہمیشہ رہنے والی ہوں گی۔ پھر امیر المومنین علیہ السلام نے ایک اور جگہ فرمایا کہ ہیڈنگ ہے کہ بہکا دینے والے فتنے 3 طرح کے ہیں: 1 عورت کی محبت جو شیطان کی تلوار ہے، 2 شراب خوری جو شیطان کا جال ہے، 3 دولت کی محبت جو شیطان کا تیر ہے۔ حوالہ ہے بہار الانوار جلد نمبر 73 صفحہ نمبر 140۔ آگے چلتے ہیں۔ امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص یہ جاننا چاہتا ہو کہ خدا کے نزدیک اس کی کیا قدر و منزلت ہے تو اسے یہ دیکھنا چاہیے کہ گناہ کا ارتکاب کرتے وقت اس کے نزدیک خدا کی کیا قدر و منزلت ہوتی ہے۔ حوالہ بہار الانوار جلد نمبر 70۔ پھر لکھا ہے کہ امیر المومنین علی علیہ السلام نے غرر الحکم میں فرمایا کہ عقل مند وہ ہے کہ جو گناہوں سے پرہیز کرے اور عیبوں سے پاک رہے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جاہل وہ ہوتا ہے کہ جو خدا کی نافرمانی کرے، خواہ وہ دیکھنے میں کتنا ہی خوبصورت اور بڑی شان والا ہی کیوں نہ ہو۔ حوالہ ہے کتاب عقل عقائے ری شہری۔ پھر لکھا ہے کہ امیر المومنین علی علیہ السلام نے فرمایا کہ عورت کا خود کو محفوظ رکھنا، بریکٹ میں لکھا ہے کہ یعنی کہ پردے میں رہنا، عورت کی حالت کے لیے سب سے بہتر اور اس کی خوبصورتی کی ہمیشگی کے لیے ہے۔ حوالہ ہے میزان الحکمت منتخب 1376۔ پھر لکھا ہے کہ امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا راہ خدا میں جہاد کر کے شہید ہو جانے والا اس سے زیادہ اجر کا حقدار نہیں جتنا اس کا اجر ہے کہ جو اختیارات کے باوجود عفت سے کام لے، کہ پاک دامن انسان قریب ہے کہ ملائکہ آسمان میں شمار ہو جائے۔ حوالہ نہج البلاغہ حکمت نمبر 474۔
پھر لکھا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کے لیے مناسب نہیں کہ گھر سے باہر نکلنے پر اپنے لباس کو نمایاں کرے، حوالہ فروع کافی۔ پھر لکھا ہے عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے لباس و جسم کے بارے میں لاپرواہی سے کام نہ لے اور خود کو ذلیل و پست افراد کی نگاہوں کا نشانہ نہ بننے دیں اور اپنی عزت و آبرو کا خیال رکھیں، کیونکہ حجاب اور غیرت لازمی ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جس میں حیا نہ ہو اس میں ایمان نہیں ہے، حوالہ بہار الانوار جلد نمبر 7۔ پھر ہیڈنگ ہے نامحرم پر نگاہ ڈالنا۔ لکھا ہے کہ نامحرم عورت پر بری نگاہ ڈالنا حرام ہے، اگر بری نگاہ نہ ہو تو بھی احتیاط مستحب ہے کہ نگاہ نہ ڈالی جائے، حوالہ استفتاح آیت اللہ سیستانی.org سائٹ ہے یہ۔ پھر لکھا ہے کہ اگلی ہیڈنگ آ گئی حجاب۔ تفصیلات ہیں کہ امیر المومنین امام علی علیہ السلام ابن ابی طالب علیہ السلام کی نگاہ میں لکھا ہے کہ انہوں نے اپنے فرزند امام حسن علیہ السلام سے مولا نے فرمایا کہ خواتین کو پردے میں بٹھا کر ان کی آنکھوں کو تاک جھانک سے روکو، کیونکہ پردے کی سختی مردوں کے حق میں بھی بہتر ہے اور شک و شبے کے اعتبار سے عورتوں کے حق میں بھی بہتر ہے۔ عورتوں کا گھر سے نکلنا اس سے زیادہ خطرناک نہیں جتنا ناقابل اعتماد شخص کا گھر میں آنا ہے۔ اگر بن پڑے تو ایسا کرو کہ عورتیں اپنے محرم مردوں کے علاوہ کسی غیر مرد کو پہچانتی ہی نہ ہوں، حوالہ ہے میزان الحکمت اور بریکٹ میں لکھا ہے منتخب۔ پھر امیر المومنین امام علی علیہ السلام کے حوالے سے ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ایک نابینا شخص حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کے دروازے پر آیا اور اندر آنے کی اجازت چاہی۔ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ پردے کے پیچھے چلی گئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹی سے فرمایا تم نے کیوں پردہ کر لیا؟ تو جبکہ وہ تو نابینا ہے، تمہیں نہیں دیکھ سکتا۔ بی بی زہرا سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر وہ مجھے نہیں دیکھ سکتا تو میں تو اسے دیکھ سکتی ہوں، اور ممکن ہے کہ وہ میرے جسم کی بو سونگھ لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی یہ بات سن کر انتہائی خوش ہوئے اور فرمایا اشہد انک بضعۃ منی، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تم میرا ایک ٹکڑا ہو، حوالہ نوادر راوندی۔ آگے چلتے ہیں، اگلے صفحے پہ ہے کہ امام رضا علیہ السلام کے کلام میں بیٹیوں کا پردہ، یہ ہیڈنگ ہے کہ ایک مرتبہ سادات نے امام رضا علیہ السلام کے گھر پر کوئی دعوت دی۔ دوبارہ پڑھتے ہیں، ایک مرتبہ سادات نے امام رضا علیہ السلام کو گھر پر دعوت دی۔ امام علیہ السلام دعوت میں تشریف لے گئے۔ آپ علیہ السلام نے وہاں موجود بچوں کے سر پر ہاتھ پھیرا اور پیار کیا۔ ان بچوں میں ایک لڑکی ننگے سر تھی۔ امام نے پوچھا اس لڑکی کی کتنی عمر ہے؟ بتایا گیا 5 سال۔ یہ سن کر امام علیہ السلام نے اس کو خود سے دور کر دیا۔ حوالہ ہے اصول کافی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 533۔ چلتے ہیں آگے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا ایک نیک عورت 1000 غیر صالح افراد سے بہتر ہے، اور اس کا حوالہ ہے فروع کافی جلد نمبر 2۔ پھر لکھا ہے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب سے دریافت کیا کہ عورت کس وقت اپنے رب سے قریب ہوتی ہے؟ تو لکھا ہے کہ یہ سوال حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے کانوں تک پہنچا تو انہوں نے جواب دیا کہ اس وقت کہ جب وہ سختی کے ساتھ اپنے پردے اور عفت کی حفاظت کر رہی ہو۔ حوالہ ہے مستدرک الوسائل مرزا حسین نوری رحم اللہ جلد نمبر 21۔ مزید لکھا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین اولاد باپردہ بیٹیاں ہیں۔ حوالہ بہار الانوار جلد نمبر 104۔ اگلے صفحے پہ لکھا ہے امام خمینی رحم اللہ نے فرمایا خواتین نے شرعی پردے میں رہ کر پہلے سے کہیں زیادہ آزادی حاصل کر لی ہے، اور یہاں پہ حوالہ ہے صحیفہ نور جلد 2۔ لکھا ہے امام خمینی رحم اللہ نے قم کی باحجاب خواتین سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ علم حاصل کیجئے اور خود کو اخلاقی اعمال سے آراستہ کیجئے۔ آپ کا دامن ایک مدرسہ ہے جس میں عالی مرتبت جوانوں کی تربیت ہونی چاہیے۔ حوالہ ہے روزنامہ کیہان 11 اپریل 1979۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے کہ بے پردگی میں عورتوں کا خود کا نقصان ہے۔ تفصیلات کچھ یوں ہیں کہ عورتیں اگر حجاب اسلامی سے روگردانی کر جائیں اور مردوں کی آلودہ نگاہوں کا نشانہ
بنتی رہیں تو اس طرح مردوں کی خواہشات و شوق پورے ہوتے رہیں گے، جو مردوں کے لیے دیر سے شادی کرنے کا سبب بنے گا۔ ایسی صورت میں معاشرے پر برا اثر پڑے گا اور خود عورتوں ہی کا نقصان ہوگا، اور اس طرح روز بروز کنواری اور طلاق یافتہ عورتوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ جب عورت کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ اس کا شوہر بد نظری کا عادی ہے اور وہ نامحرم عورتوں کو طاقتے ہیں، تو وہ بھی آہستہ آہستہ بے غیرتی کی طرف مائل ہو جاتی ہے، اور اسی طرح برائی و گناہ میں کا دو طرفہ دروازہ کھل جاتا ہے۔ آئیے اگلے صفحے کی جانب، جہاں پر ہیڈنگ ہے حکمت آمیز بات، لکھا ہے وہ عورت جو باہر دیکھ سکتی ہو لیکن خود دکھائی نہ دیتی ہو، کچھ کہے بغیر استعمار کی راہ میں بڑی رکاوٹ ہے۔ اور اس کے بعد اگلے صفحے پر ہے، ہیڈنگ ہے منگیتر نامحرم ہے۔ تفصیلات یوں ہیں کہ منگیتر آپس میں نامحرم ہیں اور ان میں اور باقی نامحرموں کے احکام میں کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ ایک عام نامحرم کی نسبت اخلاقی فتنے اور حرام میں گرفتار ہونے کے زیادہ امکانات ہوتے ہیں۔ اور اب اگلے صفحے پہ پڑھتے ہیں کہ امیر المومنین علی علیہ السلام ابن ابی طالب علیہ السلام نے کیا فرمایا۔ مولا فرماتے ہیں، برے لوگوں کی دوستی سمندر کے سفر کی مانند ہے کہ مسافر غرق ہونے سے بچ جائے پھر بھی خوف سے محفوظ نہیں رہتا۔ حوالہ ہے غرر الحکم۔ اور اس کے بعد یہاں پر ایک سوال کیا گیا ہے، جو کہ سوال میں آپ کو پہلے پڑھ کے سنا دیتی ہوں، یہ کہ لڑکوں کے لیے لڑکیوں کو دوست بنانا کیسا ہے؟ جواب ہے، نامحرم سے دوستی و رفاقت رکھنا جائز نہیں ہے۔ یہاں پر www.sistani.org urdu/qa/01845 یہ حوالہ ہے۔ پھر ویلنٹائن ڈے کے حوالے سے ہیڈنگ میں لکھا ہے اوپر کہ مومنات، پھر لکھا ہے کہ ایک دن آپ کو سر سے پاؤں تک حجاب کروا دیا جائے گا۔ کوشش کریں کہ آپ کے حجاب کا پہلا دن آپ کا اس دنیا میں آخری دن نہ ہو۔ اور سامعین، یہاں پر تصویر بنائی ہوئی ہے جہاں پہ عورت کو کفنایا جا رہا ہے سفید لباس میں مکمل حجاب۔ اگلے صفحے پر امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جسے حور العین کے ساتھ ازدواج اور نور کا تاج پسند ہے تو وہ اپنے مومن بھائی کے دل میں خوشی داخل کرے۔ حوالہ ہے مستدرک الوسائل، اور آگے لکھا ہے 21۔ پھر امام تقی علیہ السلام کا قول ہے کہ برے لوگوں کی ہم نشینی اس شخص کی برابری کی دلیل، اس شخص کی برائی کی دلیل ہے جو ان کے ساتھ ہم نشین ہوتا ہے۔ حوالہ مستدرک الوسائل، مرزا حسین نوری رحمہ اللہ، جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 308۔ اور پھر اگلے صفحے پہ لکھا ہے کہ نامحرم کے لیے سجنے سنورنے والی عورت بھکاری کے کشکول کی طرح ہے جو دوسروں کی نظروں کا محتاج ہوتا ہے۔ اور پھر اگلے صفحے پہ بڑا بڑا لکھا ہے کہ دوست کا انتخاب، لکھا ہے جہاں تک ہو سکتا ہے برے دوست سے بھاگو، کیونکہ برا دوست زہریلے سانپ سے بدتر ہے۔ اگر سانپ تجھے ڈسے تو تیری دنیاوی زندگی کو ختم کر دے گا، لیکن برا دوست تیری اس دنیا کی زندگی کو تو برباد کر ہی دے گا، ساتھ ساتھ تیرے ایمان کو بھی زہر قاتل سے بھر دے گا۔ حوالہ ہے روحانی شاہین کا طرز پرواز، یہ بریکٹ میں لکھا ہے۔ اور اس کے بعد سورہ فرقان کی آیت نمبر 28 کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ ہائے افسوس، کاش میں نے فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ یہ ترجمہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 28 کا۔ پھر لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص یہ دیکھے کہ ایک خطرناک سانپ اس کے کسی مومن بھائی کی طرف لپک رہا ہے اور اسے کاٹنے والا ہے، پھر بھی یہ شخص اپنے اس بھائی کو ہوشیار نہ کرے یہاں تک کہ وہ سانپ اسے کاٹ کر مار ڈالے، تو یہ شخص اس کے خون سے بری ذمہ نہیں قرار دیا جا سکتا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص اپنے مومن بھائی کو دیکھے کہ وہ گناہ کر رہا ہے
اور اسے گناہ کے انجام سے خبردار نہ کرے یہاں تک کہ وہ گناہ میں ڈوبتا ہی چلا جائے تو یہ شخص بھی اس کے گناہ میں شریک کے جرم قرار دیا جائے گا۔ حوالہ ہے کتاب گفتار انبیاء علیہ السلام، آقائے محمد مہدی تاج لنگرودی۔ نیکسٹ ہم پڑھتے ہیں سورہ فرقان کی آیت نمبر 28 کا۔ یہاں پہ ترجمہ دوبارہ لکھا گیا ہے کہ ہائے افسوس، کاش میں نے فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ اور پھر اگلا ہے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھا ساتھی تنہائی سے بہتر ہے، لیکن برے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے تنہائی بہتر ہے۔ حوالہ بہار الانوار جلد نمبر 15۔ پھر لکھا ہے کہ اپنے دوستوں کو 2 خصلتوں سے آزماؤ کہ اگر وہ ان دونوں کے مالک ہوں تو ان سے دوستی کرو، ورنہ ان سے دوری اختیار کرو۔ اور وہ خصلتیں ہیں کہ فریضہ نماز اپنے وقت پر بجا لانا، دوسری راحت اور پریشانی میں اپنے دینی بھائیوں سے نیکی کرنا۔ حوالہ ہے وسائل الشیعہ جلد نمبر 2۔ اور اب امام علی نقی علیہ السلام کا فرمان پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ برے لوگوں کی ہم نشینی اس شخص کی برائی کی دلیل ہے جو ان کے ساتھ ہم نشین ہوتا ہے۔ حوالہ مستدرک الوسائل مرزا حسین نوری جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 308۔ پھر لکھا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ذر کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا اللہ تمہاری صورتوں اور مال کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ حوالہ ہے الامالی توسی رحم اللہ صفحہ نمبر 536۔ اور اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور فرمان کہ جب کوئی فاسق و فاجر کی تعریف کرتا ہے تو عرش الہی کانپ اٹھتا ہے اور خدا غضبناک ہوتا ہے۔ حوالہ ہے تحفہ العقول۔ پھر فاسق و فاجر مثلاً فحش کلامی کرنے والے، حرام گانے گانے والے، فواحشات کو فروغ دینے والے، اداکار اور اداکارائیں، جوا کھیلنے والے کھلاڑی اور کھلم کھلا گناہ کرنے والے وغیرہ وغیرہ۔ پھر بدترین آواز میں سے ایک آواز گانا ہے۔ یہ یہاں پہ لکھی ہے یہ بات، اور نیچے لکھا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے یہ، اور کتاب کا حوالہ ہے وسائل الشیعہ۔ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص گانا سنتا ہے اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے کہ میں جہان والوں کے لیے رحمت بنوں اور آلات موسیقی کو نابود کر دوں۔ حوالہ مستدرک الوسائل مرزا حسین نوری رحم اللہ باب نمبر 79۔ پھر لکھا ہے اگلے صفحے پر کہ گانا و موسیقی انسان کو بے غیرت بناتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اگر کسی گھر میں 40 دن تک گانا بجانا جاری رہے اور لوگ وہاں آتے جاتے رہیں تو شیطان صاحب خانہ کے جسم اور اعضاء میں گردش کرنے لگتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کا وجود غیرت سے خالی ہو جاتا ہے، اور اس حد تک کہ اگر اس کی خواتین پر بھی کوئی دست درازی کرے تو وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلے گا۔ حوالہ وسائل الشیعہ اور ابواب المقدمات النکاح۔ مزید جانتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے حضرت آدم علیہ السلام کے انتقال پر شیطان اور قابیل نے گانا بجانا کر کے اپنی خوشی کا اظہار کیا تھا۔ حوالہ ہے اصول کافی جلد نمبر 6 باب الغنا حدیث نمبر 13۔ چلتے ہیں آگے، امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان پڑھتے ہیں آلات موسیقی شیطان اور قابیل نے ایجاد کیے۔ حوالہ وسائل الشیعہ جلد نمبر 17، فروع کافی جلد نمبر 6 اور وانی جلد نمبر 3۔ لکھا ہے ہیڈنگ عورت کی بے حجابی مرد کی بے غیرتی کی علامت ہے۔ تفصیلات ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر وہ مرد جس کی بیوی آرائش کر کے گھر سے باہر جائے وہ بے غیرت ہے، اور جو اسے بے غیرت کہے وہ گناہ گار نہیں ہے۔ حوالہ بہار الانوار جلد نمبر 103 صفحہ نمبر 249، خاندان کا اخلاق ابراہیم امینی صفحہ نمبر 208۔ پھر اگلے صفحے پر ہے کہ اچھے رشتے اور جلد شادی کے لیے آیت اللہ شیخ بشیر نجفی کا تعلیم کردہ ایک مجرب عمل۔ یہاں پر سوال لکھا ہے کہ مجھے آپ سے کوئی ایسا عمل یا دعا کے بارے میں پوچھنا تھا جس سے نیک اور شریف رشتہ جلد آ جائے۔ جواب ہے بسم سبحانہ۔ بیٹی، آپ اور آپ کی والدہ ہر روز 2 رکعت
پڑھیں نماز، اور اس کے بعد دعا کریں اور سورہ فاتر کی آیت نمبر 29 کی کثرت سے تلاوت کریں اور منت مانیں جو آپ کی حیثیت کے مطابق ہو کہ کچھ رقم شیعہ یتیم بچوں پر صرف کریں گی۔ جب شادی ہو جائے تو اس رقم کا ثواب جناب علی اصغر علیہ السلام کی خدمت میں ہدیہ کرے وسلام۔ اور یہاں پہ سورہ فاتر کی آیت نمبر 29 کو پڑھنے کا ذکر ہے۔ ہم چلتے ہیں آگے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، گانا و موسیقی ان گناہوں میں سے ہے جن کی سزا اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ کو قرار دیا ہے۔ حوالہ تفسیر منہج الصادقین جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 227۔ اب پڑھتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کا قول، آوازوں میں سب سے بری آواز گانے اور موسیقی کی ہے۔ اور حوالہ ہے وسائل الشیعہ جلد نمبر 17 باب تحریم الغنا۔ پھر لکھا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کو فاسقوں اور گناہ کبیرہ کرنے والوں کے سے انداز سے پرہیز کرنا چاہیے۔ یقیناً ایسے لوگ دنیا میں آئیں گے جو قرآن کو گا کر رلانے والوں کے اور راہبوں کے طرز پر پڑھا کریں گے۔ ایسے لوگوں کے پاس جانا یا ان کو اپنے پاس بلانا جائز نہیں ہوگا۔ ایسے لوگوں کے دل الٹے ہوں گے اور جو لوگ ایسے لوگوں سے متاثر ہوں گے ان کے دل بھی ایسے ہی الٹے اور ٹیڑھے ہوں گے۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ اگلے صفحے پہ لکھا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں ایسے واقعات ظاہر ہوں گے کہ زمین دھنس جایا کرے گی اور آسمان سے پتھر برسا کریں گے۔ لوگوں نے پوچھا ایسا کب ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب گانے بجانے کے آلات عام ہوں گے، گانے والی لڑکیاں کثرت سے ہوں گی اور نشہ آور چیزوں کا استعمال پھیل جائے گا۔ حوالہ وسائل الشیعہ۔ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ گانا زنا کی سیڑھی ہے۔ حوالہ مستدرک الوسائل۔ اور اس کے بعد لکھا ہے شہادت سے بلند مقام، یہ ہیڈنگ ہے۔ تفصیلات ہیں کہ امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ شخص جو جہاد کرے اور جام شہادت نوش کرے اس شخص سے بلند مقام نہیں رکھتا کہ جو گناہ پر قدرت رکھتا ہو لیکن اپنے دامن کو گناہ سے آلودہ نہ کرے۔ حوالہ بہار جلد نمبر 78 صفحہ نمبر 81۔ اب ہیڈنگ ہے مرد کی شادی میں رکاوٹ دور کرنے کے لیے آیت اللہ سیستانی کی تجویز کردہ ایک نماز و دعا۔ لکھا ہے مرد کی شادی ہونے کے لیے کوئی دعا تجویز فرمائیں۔ جواب ہے 2 رکعت نماز پڑھے اور پھر یہ دعا پڑھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی اریدو ان اتزوج فقدر لی من النساء فیہن فرجن واحفظہن لی فی نفسہا واوسعہن لی رزقا واعظمہن لی برکتن۔ ترجمہ، پروردگار میں نے شادی کا ارادہ کیا ہے، مجھے صورت و سیرت کے اعتبار سے بہترین زوجہ نصیب فرما جو میرے مال اور اپنی عفت کی بہتر حفاظت کرے اور ہمارے رزق اور برکت میں اضافہ فرمائے۔ نوٹ: یہ دعا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ابو بصیر رحم اللہ کو تعلیم فرمائی تھی۔ حوالہ ہے مکارم الاخلاق صفحہ نمبر 205، الکافی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 482، بہار الانوار جلد نمبر 100 صفحہ نمبر 268۔ اب ہیڈنگ ہے کہ بہترین حجاب -- چادر کے ذریعے۔ اس میں 3 باتیں لکھی ہیں۔ آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ عورت کے لیے چادر بہترین حجاب ہے، عورت کے لیے مناسب نہیں ہے کہ بغیر چادر کے گھر سے نکلے۔ آیت اللہ خامنائی فرماتے ہیں بہترین حجاب چادر ہے اور سیاہ چادر میں بھی کوئی اشکال نہیں، نہ یہ مکروہ ہے۔ آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی فرماتے ہیں موجودہ زمانے میں عورت کے لیے بہترین حجاب سیاہ چادر ہے اور اس کا مکروہ ہونا بھی ثابت نہیں ہے۔ حوالہ ہے جدید مسائل فقہا و مجتہدین کی نظر میں مرتبہ سید محسن محمودی صفحہ نمبر 37، 38 اور 40۔ پھر یہاں پر سوال لکھا ہے کہ سوال جنسی لذت و شہوت اور حرام کی طرف دعوت کے بغیر لڑکیوں سے عشقیہ گفتگو کرنا کیسا ہے؟ جواب ہے احتیاط واجب کی بنا پر جائز نہیں ہے۔ اور یہاں پر اس کے بعد ہم اگلے صفحے پر آ گئے کہ سوال عشق کے بارے میں توضیح دیں۔ جواب ہے اکثر عشق خیالی ہوتے ہیں اور ان کا سرچشمہ شہوت ہوتا ہے۔ پھر سوال نمبر 9 ہے
کہ کیا کسی لڑکی کا عاشق ہونا حرام ہے؟ جواب، غیر اختیاری امر پر حکم نہیں لگتا، اگرچہ اس کے مقدمات اختیاری ہوتے ہیں۔ اگر وہ حرام نہ ہوں تو ان کا ارتکاب نہیں کرنا چاہیے، اور عقد شرعی سے پہلے ہر طرح کے شہوت آمیز عمل حرام ہیں۔ پھر لکھا ہے سوال نمبر 8 کہ کیا اسلام کی نظر میں لڑکے لڑکی کے کسی بھی طرح کی دوستی صحیح نہیں ہے، حتیٰ اگر وہ ایسے کام انجام نہ دیں جنہیں اسلام نے منع کیا ہے، اور ان کی دوستی بھی شہوانی نہ ہو، تو کیا تب بھی اس میں اشکال ہے؟ کس صورت میں قباحت نہیں ہے؟ جواب، اگر گناہ میں پڑنے کا خوف ہو تو جائز نہیں ہے۔ اگلا سوال، لڑکے لڑکی کی دوستی کے سلسلے میں اسلام کس حد بندی کا قائل ہے؟ جواب، چونکہ اس دوستی میں حرام میں پڑنے کا خوف ہوتا ہے، لہٰذا اسلام اس کو جائز قرار نہیں دیتا۔ اگلا سوال کہ نامحرم لڑکے لڑکی کا بغیر لمس اور گناہ کے دوستی کرنا کیا حکم رکھتا ہے؟ جواب، عقد اور شادی کے بغیر نامحرم لڑکے لڑکی کا دوستی کرنا گناہ کا سبب بنتا ہے، لہٰذا جائز نہیں ہے۔ پھر سوال ہے، جنسی لذت و شہوت اور حرام کی طرف دعوت کے بغیر لڑکیوں سے عشقیہ گفتگو کرنا کیسا ہے؟ جواب، اختیار واجب کی بنا پر جائز نہیں ہے۔ یہ تمام سوالات ہم نے پڑھ لیے، جو کہ جس کا حوالہ ہے www.sistani.org، اور ساتھ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے اردو / اور پھر /QA/01845۔ اور اب یہاں اس صفحے پر نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 218 کا حصہ ہم پڑھ رہے ہیں، جس کی ہیڈنگ ہے دل فریب جوانیاں کہاں چلی گئیں۔ امیر المومنین علی علیہ السلام فرماتے ہیں، زمین نے کتنے باوقار جسم اور دل فریب رنگ روپ والوں کو کھا لیا، جو رنج کی گھڑیوں میں بھی مسرت انگیز چہرے سے دل بہلاتے تھے۔ اگر کوئی مصیبت ان پر آ پڑتی تھی تو اپنے عیش کی تازگیوں پر للچائے رہنے اور کھیل تفریح پر فریفتہ ہونے کی وجہ سے خوش وقتیوں کے سہارے ڈھونڈتے تھے، اسی دوران کہ وہ غافل و مدہوش کرنے والی زندگی کی چھاؤں میں دنیا کو دیکھ دیکھ کر سرخرو و خوشی سے ہنس رہے تھے، اور دنیا انہیں دیکھ دیکھ کر قہقہے لگا رہی تھی۔ اتنے میں اچانک زمانے نے انہیں کانٹوں کی طرح روند دیا اور ان کے سارے زور توڑ دیے، اور قریب سے موت کی نظریں ان پر پڑنے لگیں۔ یہاں یہ مکمل ہوا۔ پھر امام جعفر صادق علیہ السلام کا قول پڑھتے ہیں کہ نامحرم عورتوں سے ہاتھ ملانا غضب الہی میں مبتلا ہونا ہے۔ نامحرم مرد اور عورت کا آپس میں ہاتھ ملانا حرام ہے۔ حوالہ وسائل الشیعہ جلد نمبر 14۔ جی بالکل، ایمان کی حفاظت کے لیے گناہوں سے بچنا ضروری ہے، یہ ہیڈنگ ہے۔ لکھا ہے، گناہوں سے بچنے سے تقویٰ کا نور پیدا ہوتا ہے۔ جو تقویٰ کا اہتمام نہیں کرتا وہ نور ایمان کو ضائع کر دیتا ہے، جیسے کہ ٹنکی پانی سے بھر لی جائے لیکن سارے گھر کے نل کھلے چھوڑ دیے جائیں تو سارا پانی ضائع ہو جائے گا۔ اسی طرح نور ایمان آ جانے کے بعد دل اس کے نور سے بھر گیا، لیکن اگر آنکھوں کی ٹوٹی کھلی چھوڑ دی، بد نظری کر لی، زبان کا نل کھلا چھوڑ دیا یعنی غیبت کر لی، کانوں کا نل کھلا چھوڑ دیا یعنی گانا سن لیا، تو گویا اس نے ایمان کے نور کو ضائع کر دیا۔ نور ایمان کی حفاظت کے لیے گناہوں سے بچنا بہت ضروری ہے۔ اور اب لکھا ہے اگلے صفحے پہ کہ نوجوان، یہ ہیڈنگ ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ ایسے جوان سے محبت کرتا ہے جو اپنی جوانی اللہ کی اطاعت میں گزارتا ہو۔ حوالہ میزان الحکمت جلد نمبر 5۔ پھر امام جعفر صادق علیہ السلام کا قول پڑھتے ہیں کہ تم پر ضروری ہے کہ جوانوں پر زیادہ توجہ دو، کیونکہ وہ نیکی کے کاموں میں جلدی عمل کرتے ہیں۔ حوالہ بہار الانوار جلد نمبر 23۔ پھر یہاں پر لکھا ہے کہ سید علی سیستانی استفتاء آیت اللہ سید علی سیستانی، نماز کی چادر ایسی نہ ہو کہ اس سے جسم جھلک رہا ہو، یہ ہیڈنگ ہے۔ سوال کیا گیا کہ اگر نماز کی چادر کے پیچھے سے بدن کا سایہ ظاہر ہو رہا ہو تو کیسا ہے؟ عام طور سے چادر ایسی باریک ہوتی ہے کہ سایہ معلوم ہوتا ہے، تو جواب ہے بنا بر احتیاط واجب کافی نہیں ہے۔ آگے چلتے ہیں، لکھا ہے
امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بندے جوں جوں گناہوں کو نت نئے طریقوں سے بجا لاتے رہیں تو خداوند عالم بھی ایسے طریقے سے بلائیں بھیجتا رہے گا جنہیں وہ سمجھ نہیں سکیں گے۔ حوالہ میزان الحکمت جلد نمبر 3۔ اور اب ایک حدیث قدسی ہے کہ امام رضی حدیث قدسی ہیڈنگ ہے اور لکھا ہے امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا، ہر دن اور ہر رات کو ایک منادی پکار پکار کر کہتا ہے کہ اللہ کے بندوں گناہ سے باز آؤ۔ دیکھو اگر چرنے والے جانور، دودھ پیتے بچے اور کمزور بوڑھے نہ ہوتے تو یقیناً میں تم پر تمہارے گناہوں کے سبب ایسا عذاب نازل کرتا جو تمہیں پیس کر رکھ دیتا۔ حوالہ اصول کافی / کتاب ایمان و کفر۔ اور اب پڑھتے ہیں امیر المومنین امام علی علیہ السلام کا فرمان، لکھا ہے اور تم ایسے زمانے میں ہو کہ جس میں نیکی پیٹھ پھیر رہی ہے اور بدی نے اس طرف رخ کر لیا ہے، اور شیطان اس لالچ میں لگا ہوا ہے کہ لوگوں کو ہلاک و برباد کر دے۔ یہ وہی زمانہ ہے کہ شیطان کے گمراہ کرنے کے سامان مضبوط ہو چکے ہیں، اس کے مکر پھیل چکے ہیں اور اس کے شکار آسانی سے پھنس رہے ہیں۔ حوالہ نوٹ کیجئے، یہ نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 129 سے ماخوذ تھا۔ اور اب زناکاری کی مذمت کی ہیڈنگ کے حوالے سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ میرے بعد جب زنا زیادہ ہوگا تو ناگہانی اموات زیادہ ہوں گی۔ تحفہ العقول، زمین ایسا نالہ و فریاد کبھی نہیں کرتی جیسا نالہ و فریاد اس وقت کرتی ہے جب اس پر کسی زناکار کے غسل کرنے کا پانی گرتا ہے۔ حوالہ جامع الاخبار۔ اور آخری بات یہاں پہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں، لکھا ہے استفتاء آیت اللہ سید علی سیستانی کہ بہترین حجاب کی روایت کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ ہیڈنگ ہے۔ سوال کیا گیا کہ کیا مذہبی اور علماء کے گھرانوں کا حجاب و پردہ دوسروں سے الگ ہے؟ جواب، شرعی اعتبار سے کوئی فرق نہیں، مگر گھرانوں کی روایات کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو یوں سامعین، ہم نے یہ جو PDF ہمیں ملا، جو کہ ہمیں مدرسۃ القائم کی جانب سے ملا، ہم نے مل کر پڑھا، اور ہماری خواہش ہے زیادہ سے زیادہ لوگ اس پلیٹ فارم پہ، کاشانہ بصیرت کے پلیٹ فارم پہ اس کو پڑھیں، نوجوان پڑھیں اور دوسروں تک پہنچائیں۔ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، آپ نے سنا ہے، آپ دوسروں تک پہنچائیے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔